دیکھیں جنگیں عام طور پہ دو طریقوں سے ختم ہوتی ہیں، یا تو ایک فریق ہار مان لیتا ہے یا پھر دونوں فریقین جو ہیں وہ مذاکرات کی میز سے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن ایران اور امریکہ کے درمیان نہ تو کسی نے ہتھیار ڈالے اور نہ ہی دونوں براہ راست مذاکرات کی میز پہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی تیل کی بڑھتی ہوئی عالمی قیمتوں کا اچانک بریک لگ جاتی ہے اور پھر یہ مسلسل نیچے کی جانب آ رہی ہے۔ یعنی اس وقت عالمی منڈی میں تیل کی قیمت $88 فی بیرل کے آس پاس ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب نئے ہرمز تو مکمل بند ہے، باب المندب خطرے کی زد میں ہے، سعودی آئل ریفائنریز پہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں تو تیل مہنگا ہونا چاہیے، لیکن تیل کی سپلائی معطل ہونے کے باوجود تیل کی قیمتیں مسلسل کم ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ کیا واقعی امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت نتیجہ خیز ثابت ہونے جا رہی ہے؟ کیا ان قریب کوئی معاہدہ طے پا جائے گا، یا پردے کے پیچھے جنگ کے ایک نئے اور فیصلہ کن مرحلے کی تیاری ہو رہی ہے؟ تو یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اب ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو ایک انتہائی خوفناک منصوبہ لے کے واشنگٹن پہنچ گیا، اور نیتن یاہو کے اس غلیظ منصوبے کی تفصیلات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کہاں تک پہنچے اور اس اچانک سیز فائر کی وجہ کیا تھی۔ ثالثی کی نئی کوششیں پاکستان، قطر اور چائنا کے تعاون سے شروع کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ عمان اپنائے ہرمز کے انتظامی کنٹرول کے ایشو پہ علیحدہ سے ایرانی حکام کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ تو بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ایران نے ثالثوں کی جانب سے بھجوائی گئی تازہ ترین امریکن تجاویز مسترد کر دی ہیں، اور میں آپ کو ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کی گفتگو سنواتا ہوں۔ ان دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پچھلے 3 روز سے امریکن بحریہ نے ان کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ ان حالات میں سیز فائر کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے، کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ سنیں ذرا۔ خیر، به این گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای خیلی توجهی نکنید. همون که عرض کردم تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران آج بھی اپنے اس پرانے فارمولا پہ کھڑا ہے کہ اگر تیل بکے گا تو سب کا بکے گا، ورنہ کسی کا نہیں بکے گا۔ اور یہ بات پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی آج تسلیم کیا کہ ایران کو خریدا نہیں جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے دوسرا دعویٰ یہ بھی کیا ہے کہ انہیں شکست دینا پڑتی ہے۔ جب ایک رپورٹر نے یہ پوچھا کہ ایران کے ساتھ بات چیت کب تک جاری رہے گی اور حتمی حل کب تک نکل آئے گا، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں زیادہ وقت ضائع نہیں کریں گے۔ چند روز میں ایرانی قیادت نے شرائط تسلیم نہ کی تو پھر ہم پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ حملہ آور ہو جائیں گے۔ سنیں ذرا۔ Their whole shoreline is wiped out. The strait is in very good shape. And we're talking right now. You know, they wanted to talk. The people said, please don't shoot last night, the night before, 2 nights. Don't do it. You know, we're having good talks. اب دیکھیں، نہ تو ایرانی قیادت جو ہے مذاکراتی کامیابی کے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار ہے، نہ ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو زیادہ پر امید ہے۔ امریکہ اور ایران کے اسی رویے کی وجہ سے اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ جب دونوں فریقین اپنے اپنے موقف میں لچک پیدا کرنے پر آمادہ ہی نہیں، تو حالیہ 12 روزہ جنگ اچانک کیوں رکی؟ آخر کون سا دباؤ تھا جس نے امریکہ کو یوں اچانک پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا؟